السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، آج کل جو مصنوعی اعضاء لگوائے جاتے ہیں، مصنوعی اعضاء کے ہوتے ہوئے وضو کیسے کریں گے، غسل کیسے کریں گے، ان کے بارے میں کیا ضابطہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تاکہ شرعی حکم سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ محترم سامعین، اگر وہ اعضاء ایسے ہیں جو مستقل طور پر لگا دیے گئے ہیں، ان کی وضع اور بناوٹ ایسی ہے کہ بغیر سخت تکلیف کے یا بغیر آپریشن کے ان کو جسم سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کہ اصل دانتوں کی جگہ دانت جب لگوائے جائیں، ان کو تار کے ساتھ کس کر اس طرح باندھ دیا جائے بغیر سخت تکلیف کے یا بغیر آپریشن کے ان کو علیحدہ نہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسے اعضاء کا جو حکم ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی اصل اعضاء والا ہے۔ جس طریقے سے اصل اعضاء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو وضو کا طریقہ کار ہے یا غسل کا طریقہ کار اصل اعضاء میں جو ہے، تو اس صورت میں بھی ویسے ہی ہوگا کہ جو اعضاء ایسے ہیں کہ ان کو مستقل طور پر لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی وضع اور بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ بغیر سخت تکلیف کے، بغیر آپریشن کے اس کو جسم سے علیحدہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ جیسا کہ دانت ہیں، ان کو تار کے ساتھ اس طرح کس دیا گیا ہے کہ اب وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، یا اسی طرح سرجری کی مدد سے مصنوعی بال لگوا دیے گئے ہیں کہ اب وہ سر کے اوپر اس طرح پیوست ہو چکے ہیں کہ ان کو اب علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے اعضاء کا جو حکم ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی اصل اعضاء والا ہے۔ دوسری صورت، اگر وہ اعضاء ایسے ہیں کہ ان کو عارضی طور پر لگا دیا گیا ہے، ضرورت کی وجہ سے بوقت ضرورت ان کو عارضی طور پر لگا دیا گیا ہے، تو ایسے اعضاء کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک زائد چیز کی ہوتی ہے۔ وضو اور غسل میں ان کو اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ جو مصنوعی اعضاء ہیں جن کو ضرورت کے وقت عارضی طور پر لگا دیا گیا ہے، تو وضو اور غسل میں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کریں گے یا اسی طریقے سے غسل کریں گے تو اس وقت ان مصنوعی اعضاء کو علیحدہ کر دیں گے، ان کو جدا کر دیں گے، ان کو اتارنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے مصنوعی ٹانگ لگوائی ہے، اگر وہ تو مستقل طور پر ٹانگ لگ گئی ہے، مستقل طور پر جو ہے نا اس نے عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر اس نے ٹانگ لگوا لی ہے، تو اس کا حکم تو اصل ٹانگ والا ہوگا۔ لیکن اگر عارضی طور پر اس نے ٹانگ لگوائی ہے، جس طریقے سے آج کل بہت سارے اس کی مثالیں موجود ہیں، عارضی طور پر انسان تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے لیے ٹانگ لگوا لیتا ہے عارضی طور پر، پھر وہ آسانی کے ساتھ جسم سے جدا بھی ہو سکتی ہے، تو جب ہم غسل کریں گے اس عارضی ٹانگ کو ہم اپنے جسم سے علیحدہ کر دیں گے تاکہ جو ہے نا غسل کے وقت پورے جسم تک صحیح طریقے سے پانی پہنچ پائے۔ اگر ہم وضو کر رہے ہوں تو وضو میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر ٹانگ کے ساتھ ہی آپ نے اسی جو مصنوعی ٹانگ ہے، اگر آپ نے وضو کرنا ہے اور پھر اسی ٹانگ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ کو ٹانگ تو نہیں دھونی پڑے گی، وہ جو مصنوعی ٹانگ ہے فقط جو ہے نا جو پاؤں والا حصہ ہے اس کو دھونا پڑے گا، اور اس ٹانگ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا وضو کی صورت میں وضو تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو پھر اس ٹانگ کے کسی حصے کا بھی دھونا ضروری نہیں ہے،
اس ٹانگ کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا وہ عرض کر دی گئی ہیں کہ اگر وہ اعضاء ایسے ہوں جن کو مستقل طور پر لگا دیا گیا ہو بغیر آپریشن کے یا بغیر سخت تکلیف کے، ان کو بدن سے جدا نہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسے اعضاء کا وضو اور غسل میں حکم یہ ہے کہ ان اعضاء کی حیثیت اصلی اعضاء والی ہے۔ نمبر 2، اگر ایسے اعضاء ہیں کہ جن کو مستقل طور پر نہیں بلکہ ضرورت کے وقت عارضی طور پر لگا دیا گیا ہے، تو ان اعضاء کی جو حیثیت ہے وہ ایک زائد چیز کی ہے۔ جب ہم وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو ان کو اتارنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مستقل طور پر ٹانگ لگوا لی ہے تو اس کا اصل ٹانگ والا حکم ہے، لیکن اگر عارضی طور پر ٹانگ لگوا لی ہے تو غسل میں اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب ہم وضو کریں گے، وضو کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر تو ٹانگ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور پاؤں والا جو حصہ ہے ٹانگ کا ہم اس کو بھی دھوئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی ہے تو پھر اس ٹانگ کے کسی حصے کا بھی دھونا ضروری نہیں ہے، اور اس ٹانگ کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو پاؤں والا حصہ دھوئیں گے اور ٹانگ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی اس ٹانگ کے ساتھ تو پھر تو کسی حصے کا بھی دھونا ضروری نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین یہ جو شرعی مسئلہ آپ حضرات کے سامنے مصنوعی اعضاء کا جو بیان کیا گیا ہے صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔